قال النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء أو كما قال عليه الصلاة والسلام غاف عاف ومن بيسر سامع مدد قبل يدي مدد كعبة إيما مدد يا صاحب الناهور كل ناصري في السمع والأعضاء وحسن الباصر وبطول عمر لا بعمر قاصر يا مجمع الخيرات عبد القادر رضی اللہ عنہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کرنے کا موقع عنایت فرمایا، اور اس سلسلے میں میں آپ کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں، بالخصوص جناب حاجی عتیق صاحب جنہوں نے مجھے اس پر توجہ دلائی، اس لیے کہ پہلی مرتبہ میں ٹویٹر میں اس طرح شامل ہوا ہوں، اور یہاں ماشاءاللہ علماء کرام بھی موجود ہیں، تو گزارش ہے کہ میری گفتگو میں کوئی خامی نظر آئے تو ضرور میری اصلاح بھی فرما دیں۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ قربانی کے فضائل کے تعلق سے ہے، اور قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں، لیکن قربانی الحمدللہ کئی جگہوں پہ، جیسے جدہ شریف سے یہ پروگرام نشر اگر کیا جا رہا ہے تو وہاں پر آج قربانی کے ایام ختم ہو چکے، ہند و پاک اور سری لنکا اور دیگر ممالک میں کل مغرب تک کا وقت ہے۔ اس قربانی کے سلسلے میں ایک دو باتیں جو قرآن کریم کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں اور احادیث طیبہ کی روشنی میں، جب حضور علیہ السلام سے قربانی کے تعلق سے پوچھا گیا تو اس طرح جواب ارشاد فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور پھر اس کے تعلق سے ثواب کا بھی تذکرہ کیا گیا، جیسا کہ ہر بال کے عوض اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتا ہے، اور باقی کئی فضائل فضیلتیں اس کے تعلق سے بتائی گئی ہیں۔ لیکن مجھے جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس طرح کیوں ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس پر واقعات شاہد ہے، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے صاحبزادے نبی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے تشریف لے گئے، پھر جو بھی واقعہ ہوا، جنت سے دمبا لایا گیا، اور اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ 4 ایسے مواقع تھے جہاں میں تیزی کے ساتھ زمین پر آیا، اور اس میں سے ایک موقع یہ تھا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم اللہ کی عطا سے تھا کہ جبریل علیہ السلام اس طرح سرعت میں تشریف لائے ہیں۔ تبھی تو پوچھا کہ اے جبریل، کیا ایسے بھی مواقع تھے کہ آپ جس کی بنا پر آپ کو جلدی آنا پڑا؟ تو سرکار علیہ السلام کا سوال یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کا علم عطا فرمایا تھا، اور امت کو علم دینے کے لیے اس طرح کے سوال و جواب بھی کیے جاتے ہیں تاکہ دوسروں کو پتہ چلے کہ واقعہ کیا ہوا۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، اس سے ایک بات یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ نماز میں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں ہم درود ابراہیم جو پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صرف تذکرہ نہیں ہے بلکہ ان کے آل کا بھی تذکرہ ہے۔ اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے ساتھ حضور علیہ السلام کی مبارک آل کا بھی تذکرہ ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ بھی پتہ چلا کہ ہم نماز میں نہ صرف انبیاء کرام کو یاد کرتے ہیں بلکہ انبیاء کرام کی آل کا بھی تذکرہ نماز میں ہوتا ہے، تو آل ابراہیم اور آل سیدنا محمد کہنے سے ہم نے تمام ان اللہ کے نیک بندوں کو یاد کر لیا، وہ بھی نماز میں، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ درود ابراہیم جس کے بارے میں جو غیر سنی بتاتے ہیں کہ اسی کو پڑھنا چاہیے، دوسرے درود السلام جو دوسرے صیغے سے پڑھے جاتے ہیں وہ بہتر نہیں بلکہ یہی بہتر ہے، تو ان کے لیے بھی ایک جواب یہ ہے کہ چونکہ قرآن کریم میں صلو علیہ کے بعد وسلموا تسلیما خوب سلام پڑھنے کا ذکر ہے اور درود ابراہیم میں سلام نہیں ہے، تو نماز میں یہ اس لیے افضل ہے کہ نماز میں آلریڈی السلام علیکم ایھا النبی یہ پڑھا جاتا ہے، حضور علیہ السلام پر سلام بھیجا جاتا ہے، تو نماز کے باہر ایسا
درود ہونا چاہیے جس میں درود کا بھی تذکرہ ہو اور سلام کا بھی تذکرہ ہو، تاکہ قرآن کریم کی اس حکم کی تعمیل ہو جائے۔ اچھا، پھر مزید یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جو بھی قربانی کریں گے ان کے ذہنوں میں یہ بات ذہن نشین فرما دی کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی طرح قیامت تک جو بھی نماز ادا کریں گے سب کو نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنا ہے۔ تو اس کا پس منظر ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کی تفسیر کی روشنی میں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض فرمائی تھی، عرض کی تھی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، جس کا مفہوم ہے کہ یا اللہ میرے تذکرے کو بعد میں آنے والوں کے زبان پر جاری فرما دے، یعنی میرا تذکرہ اچھے سے کیا جائے۔ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، یہ اس دعائے ابراہیمی علیہ السلام کے سبب سے ہے کہ ان کی یہ خواہش تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نماز میں پوری امت کے لیے یہ درود پاک کا ارشاد فرما دیا۔ تو اس طرح اللہ کے نبیوں کا تذکرہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ پھر قرآن کریم میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، اللہ جب حکم دیتا ہے کہ ان کو یاد کرو، ان کے تعلق سے ذکر کیا کرو، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے۔ اور وہ حدیث جس کو غیر سنی یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف یا موضوع ہے، ذکر الانبیاء عبادت وذکر الصالحین کفارہ، اللہ کے نبیوں کا ذکر یہ عبادت ہے اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر یہ گناہوں کا کفارہ ہے، compensation for the sins. So they are not in a position to reject the verse of the Quran، اس لیے کہ قرآن کریم میں انبیاء کرام کا تذکرہ کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا۔ So it is obvious when you remember the prophets of Allah you will be rewarded، آپ کو ثواب تو ملنا ہے اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے۔ تو انبیاء کرام کے ذکر میں ثواب ہے، یہ سارے ثواب ہوا یعنی عبادت ہوئی۔ اور اسی طرح وذکر الصالحین کفارہ، نیک بندوں کا ذکر یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو قرآن کریم میں دیکھ لے وذکر فی الکتاب مریم، سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا نبیوں میں سے تو نہیں ہے لیکن ان کا تذکرہ کرنے کا بھی حکم ہے۔ تو اس طرح ہم غیر انبیاء یعنی اولیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ تو یہ احادیث طیبہ جس کو یہ موضوع کہہ کے لوگوں کے ذہنوں کو اولیاء کرام کے تذکرے سے دور کرتے ہیں، ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے کہ یہ قرآن کریم کے موافق ہے نہ کہ مخالف۔ پھر جب دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرہ کرنے کا حکم ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، ان کی یاد منانا، ان کا ذکر خیر کرنا، بالخصوص حضور علیہ السلام جس مہینے میں پیدا ہوئے اس مہینے میں زیادہ ذکر کرنا، یہ کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ اس کو کیسے لوگ بدعت کا نعرہ لگا کر لوگوں کو کنفیوز کر سکتے ہیں؟ یہ سب in reality due to the lack of the true love towards Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam and lack of true love towards the awliya kiram ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in۔ پھر قربانی میں ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے تعلق سے فرمایا جیسے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، تو بڑے جانور کے تعلق سے اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے شعائر ہے، سمبلز آف اللہ تبارک و تعالی۔ تو جو جانور اللہ کی راہ میں قربان کیے جاتے ہیں they become as the symbols of اللہ، اللہ کے شعائر میں ان کا شمار ہوتا ہے in light of the holy Quran اور in light of the ahadith of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس جانور کے تعلق سے یہ بھی آیا ہے کہ کل بروز قیامت کل صراط میں یہ جانور موڈ آف ٹرانسپورٹ بن جائے گا قربانی کرنے والے کے لیے، یعنی ذریعہ نجات بن جائے گا، نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جو جانور اللہ کی راہ میں قربان کیے جاتے ہیں they become our وسیلہ in the court of اللہ تبارک و تعالی۔ تو اب اس سے جب یہ سبق ہمیں مل چکا کہ جانور جو اللہ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں ان کو اللہ تعالی نے شعائر فرمایا، جیسے بڑے جانور کا خصوصاً تذکرہ ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور اسی طرح وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان چیزوں کا ادب ہم کرتے ہیں جن کو اللہ نے شعائر فرمایا تو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اب جب لفظ شعائر ان جانوروں کے بارے میں
آ گیا تو we are supposed to respect those who have been sacrificed in the name of Allah تبارک و تعالی. پھر مزید نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے تقریباً 63 جانور ذبح فرمائے، اونٹ ذبح فرمائے، جس کے تعلق سے علماء کرام نے کئی حکمتیں بیان فرمائی. ظاہری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال تھی، تو یہ حکمت بھی ہوگی کہ 63 قربانیاں حضور علیہ السلام نے فرمائی. اور اس کی منظر کشی اس طرح حدیثوں کی روشنی میں دیکھی جاتی ہے کہ جانور یہ خود آگے بڑھ رہے تھے کہ کاش جلد سے جلد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہلے ذبح کر دیں. یعنی جانوروں کی خواہش تھی کہ ہم حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے ذبح ہو. تو اس حدیث پاک کی منظر کشی استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے کلام میں اس طرح بیان فرمایا کہ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. ہر ایک کی آرزو ہے کہ پہلے مجھ کو ذبح فرمائے، ہر ایک کی آرزو ہے کہ پہلے مجھ کو ذبح فرمائے. اللہم صلی وسلم مبارک علیہ. تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربان. ہر ایک کی آرزو ہے کہ پہلے مجھ کو ذبح فرمائے، تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قربان میں. تو یہ ان اونٹوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو حدیث پاک میں مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے کلام میں بیان فرمایا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے جانور ذبح کرنا، اور حضور علیہ السلام کی سنت میں ہے. تو اس کا مطلب یقیناً اس میں فائدے ہیں، اگرچہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. بیکاز آج ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کا جب مہینہ آتا ہے تو بعض احمق ایسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کی جگہ پہ رقم دے دی جائے تاکہ ضرورت پوری ہو جائے. اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں، ویرز اس کے اور بھی کئی جوابات موجود ہیں، لیکن ان شارٹ یہ کہ جس کا حکم رب نے دیا اور جو حضور علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے وہ یقیناً حکمت سے بھری ہے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. بلکہ ہمیں تو دوسرے اینگل سے دیکھنا ہے کہ اس میں فوائد کتنے ہیں اور کتنے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. جانور پالنے والوں کا بھی اس میں فائدہ ہے، ٹرانسپورٹ کرنے والوں کا بھی اس میں فائدہ ہے. اسی طرح اس کے تعلق سے جتنے بھی لوگ جڑے ہیں، غریب ہوئے امیر ہوئے، سب کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. There are plenty of wisdoms which are beyond our imagination. Some we are able to comprehend and many unable to comprehend. تو اس طرح قربانی کے تعلق سے اور بھی باتیں موجود ہیں. اب میں جو آگے بات پیش کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کیے جاتے ہیں وہ ایسے مقبول کہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جاتے ہیں اور وہ شعائر اللہ میں شامل کیے گئے ہیں. تو جو جانور اللہ کے نام پر ذبح ہوتے ہیں ان کی یہ شان ہے. تو جو اللہ کے نیک بندے جنہوں نے اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اپنے نفس سے جنہوں نے جہاد کی، ظاہر ہے جنہوں نے جسمانی جہاد کیا، جیسے جہاد میں شریک ہوئے اور اس میں شہید ہوئے، تو رب نے فرما دیا کہ انہیں مردہ نہ کہو، اور دوسری جگہ فرمایا مردہ گمان نہ کرو. فار ایگزامپل اگر ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ مر گئے یا ہی ڈیڈ، تو ان لائٹ آف دی قرآن وی آر کمیٹنگ اے گریو مسٹیک. کیوں؟ انتقال ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، موت کا مزہ چکھنا الگ چیز ہے. Instead of this fact that they have tasted the death, Rabb says, do not call them dead and do not assume about them that they are dead. سوچنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. تو حضرت عمر بن خطاب یہ شہید، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یہ بھی شہید، مولا علی مشکل کشا یہ بھی شہید، امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ. جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں شہداء بدر، شہداء احد، تو یہ جو شہداء میں شامل کیے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردہ سوچنے سے بھی منع فرمایا. تو ہم میں سے اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہے کہ حضور معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، اور انگلش میں تو باقاعدہ ٹرانسلیشن اس طرح کیا جاتا ہے the prophet is dead، تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا جو حضور علیہ السلام کے نام پر جان دینے کے بعد یہ مقام حاصل کیے کہ انہیں انتقال کے بعد بھی، موت کا مزہ چکھنے کے بعد بھی مردہ کہنے اور سوچنے سے منع کیا گیا، تو جن کے نام پر جان دینے والے کی یہ شان ہے، تو ان
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ وہ مردہ ہے, ہی از ڈیڈ اینڈ گون, یہ کتنی غلط بات ہو جائے گی. تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ موت کا مزہ چکھا, انتقال فرمایا, دیز ٹرمز آر ڈفرنٹ, اور مر گئے, ڈیڈ, اس طرح کا ٹرمز استعمال کرنا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے یہ صحیح نہیں ہے. پھر جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے نفس سے جہاد کیا, جس کو جہاد اکبر کہا گیا, تو ان کی شان کیا ہوگی؟ تو یہ جانور جس طرح ہمارے لیے وسیلہ بن جاتے ہیں, اس سے بدرجے اولا جنہوں نے اپنی جانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا, اپنے نفس سے جہاد کر کے اللہ کے لیے وقف کر دیا اپنی پوری زندگی کو, ان کی شان کیا ہوگی, اور کیوں نہ وہ ہمارے لیے وسیلہ بنے. تو قربانی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمیں کئی چیزوں کا علم ہوتا ہے. ایک تو اللہ کے نیک بندوں کا ذکر, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, ان کا تذکرہ ہوتا ہے, ان واقعات کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واقعات کو ریپیٹ کرنا یہ بھی کار ثواب ہے. یہ نہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ کر دیا تو اب چھوڑ دیں, نہیں, جب بھی یہ مواقع آئیں گے تب یاد کیا جائے گا. تو اس طرح ریپیٹیشن کا ہونا یہ بھی کار ثواب ہے. اور اسی طرح قربانی کے فضائل میں سے کہ جانور کا خون اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے, اور یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہوتے ہیں. اس طرح کی کافی باتیں ہمیں اس سے پتہ چلتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے حالات اور ان کے مراتب کا بھی ہم اندازہ کر سکتے ہیں. اندازے سے مراد یہ نہیں کہ ہم ان کے مرتبے کو پا لیا, سمجھ لیا, نہیں, بلکہ اندازے سے مراد یہ کہ we are able to comprehend کہ ان کا مقام کتنا بلند ہوگا, کتنا بڑا مقام ہوگا, اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن کتنا مقام ہوگا وہ اندازہ اس لیے نہیں لگا سکتے کہ غالباً حدیث قدسی میں ہے, اولیاء تحت قبائی, میرے جو نیک بندے ہیں, اللہ نے فرمایا میرے جو نیک بندے ہیں وہ میری رحمت کے سائے میں ہیں, اور ان کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا, یعنی ان کے مراتب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. So when we are unable to comprehend the rank of a wali of Allah, تو اولیاء کے سردار سیدنا غوث اعظم کا مرتبہ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تبھی تو سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. غوث پاک کی شان ہے. تو جب غوث پاک کی یہ شان ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے, اللہ کے نیک بندوں کی محبت میں ہمیں حیات رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے. ہماری تمام نسلوں کے دل میں اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک اور اپنے نیک بندوں کی محبت کو بھر دے, اور موت کے وقت خاص کر سیدنا سرکار غوث پاک سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز کا دیدار نصیب فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے. اور اس مجلس میں جتنے لوگ شریک ہیں اور جو کسی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے, اللہ تعالی ہم سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے, اور بالخصوص منتظمین کو اللہ تبارک و تعالی مزید ترقیوں سے نوازے. ہمارے علماء نے جو بیان کیا اور آگے بھی جو کرنے والے ہیں, اللہ تعالی ان کے علم میں, عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بجاہ النبی الامین علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.